الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء ومن زوج تشيبني قبل المشيب ومن ولد يكون علي ربا ومن مال يكون علي عذابا ومن مال يكون علي عذابا ومن خليل ماكر عيناه ترياني وقلبه يرعاني إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أضاعها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. پچھلے جمعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ارشاد فرمائی، ایک دعا مانگی، جس دعا کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمایا. اس دعا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں سے پناہ مانگی ہے. ایک یا غالباً 2 چیزوں پر پچھلے جمعے بات ہو گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے: اللہم انی اعوذ بک من جار السوء، یا اللہ میں برے پڑوسی سے پناہ چاہتا ہوں، برے ہمسائے سے میں پناہ چاہتا ہوں. اس پر تفصیلی گفتگو ہو گئی تھی. دوسرے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: وَمِن زَوْجٍ تُشَيِّبُنِي قَبْلَ الْمَشِيبِ، اور ایسی عورت سے، ایسی بیوی سے، ایسے جوڑے سے پناہ چاہتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں جو مجھے بوڑھا ہونے سے پہلے بوڑھا کر دے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت سے پناہ مانگی ہے. یہاں زوج فرمایا ہے تو زوج خاوند کو بھی کہتے ہیں، بطور تغلیب زوج جو ہے وہ بیوی کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں بیوی اس لیے مراد لی جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں تشیبنی. یہ تشیب جو ہے یہ مؤنث کا صیغہ ہے کہ جو مجھے بوڑھا کر دے. اگر مرد کی طرف اشارہ ہو تو یشیبنی، یہاں ہے تشیبنی، یعنی وہ عورت، اس عورت سے میں پناہ چاہتا ہوں جو عورت مجھے بوڑھا ہونے سے پہلے بوڑھا کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دعا میں کیا مقصد ہے کہ ایسی عورت نکاح میں نہ آئے جس کے مکر، جس کا فریب، جس کے ناز و نخرے اور جس کی بد اخلاقی، بد زبانی، بد کرداری مجھے اتنا پریشان کر دے کہ میں بوڑھا ہونے سے پہلے بوڑھا ہو جاؤں. اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت سے نکاح کی جاتی ہے اس کے مال کی وجہ سے، اس کے نسب کی وجہ سے اور اس کے تقوی کی وجہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تقوی ہی کو دیکھ کر آپ نکاح کیا کریں. حدیث کا مفہوم ہے وہ عورت اگر غریب کے گھر سے آئے گی، متقی پرہیزگار خوش اخلاق ہوگی تو آپ کے گھر کو جنت بنا دے گی، اور اگر وہ بڑے گھر سے آئے گی لیکن بد اخلاق ہوگی تو وہ اپنے ساتھ مال تو تھوڑا بہت لے آئے گی لیکن ساری زندگی کے لیے آپ کے گھر کو جہنم بنا دے گی. تو عورت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین عورت، نیک عورت، یہ دنیا کا بہترین متاع ہے. تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تشیبنی قبل المشیب، انسان کی عمر مثال کے طور پہ اگر 80 سال ہے تو وہ 40 سال تک بالکل جوانی کی طرف جا رہا ہے. 40 سے 50 سال وہ لیول میں رہتا ہے. 50 سال کے بعد وہ ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے. 50 سال کے بعد وہ واپس کمزوری کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے. چلتے چلتے 80 سال تک، 90 سال تک وہ کمزوری کی طرف جا رہا ہے. یعنی یہ گراف ایسے جا رہا ہے، پیدائش سے 40 سال تک وہ اوپر جا رہا ہے،
اس کے پٹھے مضبوط ہو رہے ہیں، اس کی ہڈیاں مضبوط ہو رہی ہیں، اس کا جذبہ جوان ہوتا جا رہا ہے، لیکن 40 سال سے 50 سال کی عمر تک یہ لیول رہتا ہے، یہ انسان فٹ بھی رہتا ہے، جوان بھی رہتا ہے، اس کے ارادے بھی بڑے لمبے چوڑے ہوتے ہیں، لیکن جب 50 سال سے آگے نکلتا ہے تو واپس ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، انسان کی کمزوری شروع ہو جاتی ہے، عقل کے لحاظ سے، ہڈیوں کے لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے، ہر لحاظ سے، اور اس کے ارادے بھی پست ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ انسان جو 40 سال تک بڑے لمبے چوڑے ارادے کر رہا تھا، میں یہ کروں گا وہ کروں گا، 50 سال کے بعد اب وہ خود نہیں کہتا، وہ کہتا ہے میرا اولاد یہ کرے گی، میرا بیٹا یہ کرے گا، وہ خود اب یہ ارادے ترک کر دیتا ہے۔ لیکن یہ 40 سال تک جوانی کی طرف جا رہا ہے، طاقت کی طرف جا رہا ہے، قوت کی طرف جا رہا ہے، 40 سے 50 سال تک وہ لیول میں رہتا ہے، یہ وہ فرد جس کو بہت بڑی پریشانی نہ ہو، یعنی ایسی پریشانی نہ ہو جو اس کو بوڑھا ہونے سے پہلے بوڑھا کر دے۔ ویسے تو ہم نے دیکھا ہے کہ 30 سال 35 سال کی عمر کا بندہ وہ بوڑھا لگ رہا ہوتا ہے، اس کے بال سفید ہو جاتے ہیں، اور جب کوئی اسے کہتے ہیں یار بال سفید ہو گئے، یار پریشانیاں بہت ہیں، دنیا کی پریشانیوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمِن زَوْجٍ تُشَيِّبُنِي قَبْلَ الْمَشِيبِ، اور ایسی عورت سے پناہ چاہتا ہوں، یا اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں ایسی عورت سے جو مجھے بوڑھا ہونے سے پہلے بوڑھا کر دے۔ تیسرے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمِن وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ رَبًّا، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اور پناہ چاہتا ہوں تیری ایسی اولاد سے جو میرے اوپر خدا بن جائے، میرا مالک بن جائے۔ رب مالک کو بھی کہتے ہیں، جیسے رب المال، مال کا مالک، وہ میرے اوپر مالک بنے، ایسی اولاد سے یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اولاد کیسی مالک بنے؟ آج کل کی اولاد کو، بعض نہیں اکثر کو، آپ باہر جا کے اگر ان کا رویہ دیکھیں گے لوگوں کے ساتھ تو ان کا رویہ بڑا دھیما، ہلکا، میٹھا اور بڑا سنجیدہ، بڑا با اخلاق، بڑا با ادب ہوتا ہے، لیکن اگر باپ کے ساتھ اس کا رویہ دیکھو تو مزدوروں والا رویہ ہوتا ہے، ایک نیچ رویہ ہوتا ہے۔ تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے وَمِن وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ رَبًّا، یا اللہ میں ایسی اولاد سے پناہ چاہتا ہوں جو میرے اوپر مالک بن جائے، جو میرا مالک بن کے مجھ پر آرڈر چلائے۔ باپ کہے بیٹا یہ کرو، ابو آپ کو کیا پتہ، ابو جی تنوں کی پتہ، تسی پرانے زمانے دیو، یہ ٹیکنالوجی دا دور ہے، موبائل دا دور ہے، انٹرنیٹ دا دور ہے، تنوں کی پتہ ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بچہ اپنے باپ کے اوپر مالک بن گیا، اور یہ قیامت کی علامات میں سے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حدیث جبریل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا وہ حدیث جو حدیث جبریل کے نام سے موجود ہے، جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تشریف فرماتے ہیں، گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا کر با ادب اتحیات کی شکل میں بیٹھتے ہیں اور کچھ باتیں پوچھتے ہیں۔ بخاری شریف کی پہلی احادیث میں سے کچھ باتیں پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن پر جبرائیل علیہ السلام پوچھتے، انسانی شکل میں آپ فرشتے نہیں جانتے؟ فرماتے اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بارے میں بتاتے ہیں۔ احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کے بارے میں بتاتے ہیں، جس کو تزکیہ کا نام بھی دیا جاتا ہے، طریقت کا نام بھی دیا جاتا ہے، ہمارا خانقاہی سلسلہ جسے کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم یکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان اسے کہتے ہیں کہ آپ کا یقین اتنا پختہ ہو جائے کہ آپ عبادت کرتے ہوئے اللہ کو دیکھ لیں، اور اگر یہ کیفیت نہیں بنتی کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر یہ یقین اور کیفیت بن جائے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں احسان۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پوچھتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہ بعلم من السائل،
مسئول عنہ سے کہتے ہیں جس سے سوال کیا جا رہا ہے، سائل اسے کہتے ہیں جو سوال کر رہا ہے۔ اب یہاں پہ سوال کرنے والا حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، مسئول عنہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مل مسئول عنہ بأعلم من السائل، یعنی جو بات آپ نے پوچھی ہے نا قیامت کے بارے میں، مسئول عنہ سائل سے زیادہ علم نہیں رکھتا اس حوالے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی عام الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے بارے میں جتنا علم تیرے پاس ہے اتنا میرے پاس ہے، یعنی قیامت کا ہمیں کوئی پتہ نہیں کب آئے گی، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ کچھ علامات تو بتا دیں، کچھ علامات تو بتا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 علامات ارشاد فرمائی، ان تر الحفاة العراة العالة رعاء الشاة یتطاولون فی البنیان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو دیکھے گا وہ لوگ جو ننگے پاؤں پھرتے تھے، ننگے سر پھرتے ہیں، یعنی جن کے پاس پہننے اور سر پہ رکھنے کے لیے کچھ ہے نہیں، ان لوگ، اور وہ لوگ جو بکریاں چراتے ہیں، ان لوگوں کو تو دیکھے گا کہ وہ لوگ اپنا گھر اور بلڈنگ بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے کہ اس نے 2 منزلہ بنائی ہے میں 3 منزلہ بناؤں گا، اس نے 3 منزلہ بنائی میں 4 منزلہ بناؤں گا۔ یتطاولون فی البنیان، وہ اپنے بلڈنگز، اپنے گھروں کو اور اونچا کریں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی ایک نشانی ارشاد فرما دی، اور آگے فرمایا وَأَن تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا، عورت اپنے مالک کو جنے گی، عورت اپنے مالک کو جنے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی عورت ہے، اس کا بیٹا پیدا ہو جائے گا، اب وہ بیٹا ماں کے ساتھ غلاموں اور مزدوروں والا سلوک کرے گا، وہ بیٹا اپنی ماں کو کچھ سمجھے گا ہی نہیں، وہ بیٹا اپنے دوستوں کے ساتھ بڑی خوش گپیاں کرے گا لیکن جیسے ہی گھر آئے گا اس کے ماتھے پہ بل آ جائیں گے، والدین کے سامنے اس کی 2 باتیں نہیں نکلیں گی، والدین کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں ہوگا، باہر اس کے بڑے تعلقات ہوں گے۔ ان تلد الامۃ ربتها، عورت اپنے مالک کو جنے گی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمِن وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ رَبًّا، یا اللہ میں ایسی اولاد سے پناہ چاہتا ہوں جو میرا مالک بن جائے، وہ مجھ پر حکومت چلائے۔ اور ایسے یہ عام ہو رہا ہے آج کل، اولاد اپنے والدین کے ساتھ وہ رویہ رکھتے ہیں کہ والدین اپنی اولاد کے بچھڑنے کے ڈر سے ان کی ساری باتیں سنتے ہیں اور دل میں دفنا رہے ہوتے ہیں، آنسو بہا رہے ہوتے ہیں کہ کہیں میرے جواب دینے سے میرا بیٹا مجھے گھر سے نہ نکال دے۔ یہ قیامت کی علامات ہیں۔ وہ ایک شخص سے کسی نے کہا کہ آپ کے بیٹے کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا سارے ڈاکٹر ہیں۔ کہا کہ ڈاکٹر ہیں؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، ڈاکٹر کے لیے تو اسکول جانا پڑتا ہے، پھر کالج، پھر یونیورسٹی، پھر میڈیکل کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے لیے پھر عملی طور پہ اس کو حاصل کرنے کے لیے ہاسپٹل میں، ہم نے تو کبھی آپ کے بیٹوں کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اتنا مجھے بھی نہیں پتہ کہ وہ کیسے ڈاکٹر بن گئے، لیکن ہے ڈاکٹر۔ کہا کیسے؟ کہا کہ جب بھی میں انہیں کچھ کہتا ہوں کہ بیٹا یہ کرو وہ کرو، تو وہ مجھے کہتے ہیں ابو آپ کا دماغ خراب ہے، ابو آپ کا دماغ خراب ہے۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ دماغ کے ڈاکٹر ہیں سارے، میرے بیٹے جو نا یہ دماغ کے ڈاکٹر ہیں، اسی لیے میں نے کہا کہ میرے بیٹے سارے ڈاکٹر ہیں۔ یعنی ان کو پتہ ہے کہ میرا دماغ خراب ہے، یہ کسی ڈاکٹر کو ہی پتہ چل سکتا ہے۔ تو یہ حالات یہ قیامت کی علامات میں سے ہیں، اس پہ افسوس کرنا چاہیے۔ والدین دنیا کی وہ ہستی ہیں جو اللہ رب العزت کے بعد انسان کے دنیا میں آنے کا سبب ہے۔ دوسرے نمبر پہ خالق مالک تو اللہ ہے، پیدا کرنے والی ذات تو اللہ ہے، لیکن ایک مثال میں دیتا ہوں۔ ہمارے پاس ہماری یہ مسجد ہے، یہ مسجد کسی نے ڈیکوریٹ کر کے دے دی، اس میں ٹائلیں لگا دی، اس میں سارا کچھ کر دیا، تو ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں یا اللہ فلاں حاجی صاحب کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں عطا فرما، یا اللہ انہوں نے یہ کام کر دیا۔ اب یہ جو حاجی صاحب ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں، جنہوں نے یہ سارا کام کروایا، یہ درمیان میں سبب ہیں، کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے۔
تو پہلے اس مسجد کو بنانے والی ذات اللہ ہے، درمیان میں سبب کے طور پہ اللہ نے کسی بندے کو بھیج دیا، تو وہ سبب بن گئے اس مسجد کی تعمیر کے، مسجد کے ڈیکوریشن کے، مسجد کے تمام ضروریات کے پورا کرنے کے۔ تو ہم جب شکریہ ادا کرتے ہیں تو ہم اس کا بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ بہت مہربانی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، اللہ آپ کے لیے جنت میں گھر بنائے، آپ نے ہمارے لیے مسجد خوبصورت بنا دی۔ اور جب مسجد بن گئی تو ہم اللہ کے سامنے سجدے شکر ادا کرتے، یا اللہ تیرا شکر ہے، سارا تو نے کر دیا، یا اللہ تو نے کسی کو بھیجا ہے۔ تو انسان کی تخلیق میں، انسان کی پیدائش میں، پیدائش تو اللہ کی ذات کرتی ہے، تخلیق اللہ کی ذات کرتی ہے، لیکن دوسرا سبب انسان کے دنیا میں آنے کا اس کے والدین ہوتے ہیں۔ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا خوب، قرآن جو ہے وہ فصاحت اور بلاغت کا شاہکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو اور والدین کو ایک ہی آیت میں اکٹھا کیا کہ نہ تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، اور نہ والدین کی نافرمانی کرنی ہے، نہ ان کے ساتھ ظلم و ستم کرنا ہے۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو اف تک نہیں کہنا، اف، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو بھوکا اور پیاسا نہیں رکھنا۔ لیکن آج کی اولاد، جو ایک صاحب تھے اور وہ دفتر میں ہوتے تھے، اب دفتر تک پہنچنے میں، اس کو پہنچانے میں سب سے بڑا ہاتھ اس کے والد کا تھا۔ اس کے والد نے کما کر اس کو اسکول بھیجا، اس کو اکیڈمی بھیجا، اس کو چلاتے کرتے کرتے اس کو دفتر میں بٹھا دیا۔ اب اس کا باپ جو تھا وہ دیہات کا تھا، اس نے وہ چادر باندھتا تھا، وہ یا میلا کچیلا رہتا تھا، تو اس نے اپنے باپ کو کہا تھا کہ ابو میرے ساتھ کوئی بھی کام ہونا تو گھر پہ آ کے مجھے بتانا، دفتر میں کبھی نہ آ جانا، میرے سارے کلیز جو ہے نا وہ مجھ پر ہنسیں گے کہ یہ تیرا باپ ہے۔ یعنی جو بندہ اپنے باپ کو کسی کو بتانے پہ شرمائے کہ یہ میرا باپ ہے، میرے خیال سے اسے گرا ہوا بندہ نہیں ہے، کہ جو کسی کو یہ تعارف کروانے میں، باپ لنگڑا ہو، لولا ہو، بد شکل ہو، بد صورت ہو، میلا کچیلا ہو، لیکن باپ انسان کا فخر ہوتا ہے، اور اسے کہنا چاہیے کہ یہ میرے باپ ہے الحمدللہ۔ اور اگر وہ یہ کہیں کہ لوگوں سے کنی کترائے کہ کہیں یہ مجھ سے پوچھ نہ لے کہ یہ شخص کون ہے، تیرا باپ ہے یا نہیں، تو یہ بدقسمت انسان ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ایسی اولاد سے، فرمایا وَمِن وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ رَبًّا، میں ایسی اولاد سے پناہ مانگتا ہوں جو میرے اوپر حکومت کرے، میرے اوپر خدائی جمائے، میرا مالک بن کے زندگی گزارے، میں ایسی اولاد سے پناہ چاہتا ہوں۔ اور اگر اولاد نافرمان ہو، اصل میں اولاد نافرمان کیوں ہوتی ہے؟ اس میں بعض دفعہ اولاد خود بدقسمت ہوتی ہے، بدبخت ہوتی ہے کہ اولاد کے تعلیم، تربیت، سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی اولاد نافرمان بڑی ہوتی ہے۔ لیکن کبھی کبھار والدین کی غلطی کی وجہ سے بھی اولاد جو ہے وہ نافرمان ہو جاتی ہیں، یا تو وہ شروع میں وہ تربیت نہیں کر پاتے جو بچے کی ہونی چاہیے، تعلیم نہیں دیتے، قرآن کی تعلیم نہیں دیتے، بنیادی دین کی تعلیم نہیں دیتے، اور اسے سمجھاتے نہیں بڑے چھوٹے کی تمیز، اسے سمجھاتے نہیں اپنے والدین کا ادب اور احترام۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ اپنی اولاد سے ویسے پاؤں درد نہ بھی کرتے ہوں تو ان سے پاؤں دبوایا کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں یہ ہماری اولاد کا انسلٹ ہے، تو آج اس کو انسلٹ سمجھو گے، کل آپ پڑے ہوگے غسل کے تختے پہ اور اولاد کی ساری زندگی عادت نہیں بنی ہوگی، وہ کسی اور کو کہیں گے جی آپ غسل دے دیں، ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اگر تو آپ کے پاؤں درد نہیں بھی کرتے، اپنے بیٹوں کو آؤ بیٹا آج مجھے دبا دو، ٹریننگ کے لیے، یہ اولاد کے دل میں ایک قسم کی محبت بیٹھ جاتی ہے اپنے باپ کی خدمت کرنے میں، اور ان کو عادت پڑ جاتی ہے۔
اور وہ ساری اچھا ان کو عادت پڑ جاتی ہے، وہ آپ کی خدمت کریں گے، اس خدمت کا ان کو دنیا اور آخرت میں صلہ بھی ملے گا۔ تو اولاد کی نافرمانی میں بعض دفعہ والدین کی کوتاہیاں ہوتی ہیں، یا تو وہ والدین تربیت نہیں کر پاتے جو تربیت اولاد کی ہونی چاہیے، یا اولاد سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ان کی ہر چھوٹی بڑی خواہش کو پورا کرتے ہیں، اس سے بھی اولاد جو ہے وہ راہ راست سے بھٹک جاتی۔ اولاد پھر ساری زندگی نہ سننے کی ان کو کوئی عادت نہیں پڑی ہوتی۔ اب ایک بچہ جیسے ہی وہ بولنا شروع کر دے، وہ سننا اور سمجھنا شروع کر دے، اور وہ آپ سے ڈیمانڈ کرنا شروع کر دے، اس نے منہ سے بات نکالی، آپ نے لا کے ان کو دے دی، ان کی فرمائش ہر فرمائش آپ پوری کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ 20 سال کا ہو گیا، 25 سال کا ہو گیا۔ اب 25 سال کے بعد اگر آپ اسے کہیں گے نا کہ بیٹا یہ اس کے ساتھ کبھی نہ جانا، یہ بندہ مجھے اچھا نہیں لگتا، تو یہ نہ بچے نے ساری زندگی نہیں سنی، یہ روک تھام بچے نے ساری زندگی نہیں سنی، تو اب چونکہ اسے عادت نہیں ہے تو اب اس کو برا لگے گا، اب وہ آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ میری پرسنل لائف میں انٹرفیئر کر رہے ہیں۔ جیسے کہ ویسٹرن کنٹریز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ میری پرسنل لائف میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے، میں جہاں جاؤں، جس کے ساتھ جاؤں، جہاں میں رہوں، رات گزاروں، دن گزاروں، آپ میرے پرسنل لائف میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے، میری ذاتی زندگی، نجی زندگی، اس میں آپ مداخلت نہیں کر سکتے۔ اور یہ ہو رہا ہے وہاں پہ، تو بلکہ وہاں تو میاں بیوی کے درمیان میں بھی یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ میری پرسنل لائف ہے، میں جیسے چاہوں جیسے کروں، آپ اگر مجھے روک تھام کریں گے میں پرچہ کر دوں گی، تو نہیں کہہ سکتے وہ آپس میں، بلکہ باپ اپنی بیٹی کو نہیں کہہ سکتا کہ بیٹی کہاں گئی تھی، بابا کیا کہہ رہی ہیں، میں کہاں گئی تھی، میں جہاں گئی تھی، آپ کو کیا اس سے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، وہ زندگی نظام، معاشرتی نظام وہ درہم برہم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کا جو دین اور مذہب دیا ہے، یہ ایسا خیمہ ہے، یہ ایسی چھتری ہے جس کے نیچے تمام لوگوں کی ذمہ داریوں کا تعین بھی ہے، اور تمام لوگوں کے عہدوں کا اور ان کے جو مقام ہیں عزت اور احترام کے، وہ بھی متعین ہیں۔ تو بعض دفعہ اولاد کی نافرمان بڑے ہونے میں والدین کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے، ہر بات، ہر خواہش ماننا۔ اچھا اگر بیٹے نے ایک خواہش کر دی اور وہ مطلب پورا ہونے کے قابل تھی، آپ اسے پورا کر دیں، انہوں نے دوسری خواہش کر دی، اب اگر وہ ٹھیک بھی ہے، پورا بھی کر سکتے ہیں، تو اس سے تھوڑا سا کنارہ کشی کر لیں کہ نہیں بیٹا اب نہیں، پھر صحیح۔ تو اس طرح ایک بات مانی، ایک رد کر دی، ایک مان لی، ایک رد کر دی، ایک چیز دے دی، ایک روک دی، تو یہ بیٹے میں ہاں اور نہ کی طاقت پیدا ہو جائے گی سننے کی۔ تو یہ اولاد اگر معاشرے میں بھی جائیں گے، اگر کوئی ان کو نہ کہے گا تو وہ سننے کی طاقت رکھے گا۔ اگر ساری زندگی وہ گھر میں نہ سننے کی عادت نہ ڈالے اور نہ اس نے نہیں سنی، تو وہ آگے جب معاشرے میں نکلے گا، جائے گا، اور کوئی اسے نہ کرے گا، روکے گا، ٹوکے گا، تو اس کے لیے وہ زندگی کا سب سے بڑا حادثہ ہوگا۔ بابا اس نے مجھے آنکھیں دکھائی ہیں، اور اگر بابا زندگی میں بچپن میں آنکھیں دکھاتا تو یہ آنکھیں دکھانا اس کو کوئی ہیوی نہیں لگتا۔ تو ہر بات بچے کی ماننا ضروری نہیں ہے، بلکہ دین کے معاملے میں تو کبھی بھی کوئی کمپرومائز نہیں کرنی چاہیے، کوئی کمپرومائز نہ ہو دین کے معاملے میں، کہ بچہ تھکا ہوا ہے، سویا ہوا ہے، ظہر کا ٹائم ہے، اسکول سے تھکا ہوا آیا ہے، ابھی سونے دو۔ دین کے معاملے میں کبھی اولاد کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہ کرو، جہاں پہ دین کا، شریعت کا، قرآن و حدیث کا حکم آ گیا ہے، وہاں پہ بیٹا آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، ورنہ میں ناراض ہوں گا۔ ٹھیک ہے، دنیا کے کاموں میں آپ سے کوآپریٹ کروں گا، لیکن دین کے کاموں میں کبھی نہیں۔ حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان میں سے کسی نے صدقے کی کھجور منہ میں ڈال لی۔ اب چھوٹے بچے ہیں، نابالغ ہیں، نابالغ کا بھی گناہ کا کھاتا ہی نہیں کھلا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روکا، منع فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ میں انگلی ڈال کر اور اس صدقے کے کھجور کو باہر نکال دیا۔
اب وہاں ہم جیسے لوگ ہوتے اس معاشرے اس وقت کے کہ بھئی چھوٹا بچہ ہی تو ہے، اسے کیا پتہ، کھانے دو. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نواسے کو جو اتنے محبت کرتے تھے، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر رسول پہ آپ تشریف فرما ہیں، سامنے سے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہما آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر چھوڑ کے آگے جاتے تھے. نماز کے وقت سجدے کی حالت میں اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمر مبارک پر سوار ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ لمبا کر دیتے، ایسا نہ ہو کہ سجدے سے اٹھنے کی وجہ سے ان کو چوٹ نہ لگ جائے. لیکن جہاں شریعت کی بات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ سے کھجور نکال دی. تو دین کے معاملے میں کبھی اولاد سے کوئی کمپرومائز نہ کریں. ناراض ہوتا ہے جیسے کیسے بھی ہوتا ہے دین، جب آپ اللہ کے لیے اپنی اولاد کو ناراض کریں گے تو یہ ساری زندگی اولاد آپ کی فرما بردار بن جائے گی. اور اگر اولاد کے لیے اللہ کو ناراض کریں گے تو یہ اولاد آپ کی زندگی کو تنگ کر دیں گے. اب اس میں مزید بھی 2 دعائیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں، انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے وہ بیان ہوں گی. اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.